ترتیب القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ انفال آیات 50 تا 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان کے چہروں اور ان کے کوہلوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی تھی۔ تفسیر، یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی، اللہ اس سے اپنی نعمت سلب نہیں کیا کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب لوگ ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ تفسیر، یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہی کے ساتھ حسن جوار اور باہمی تعاون و مددگاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حد تک پوری کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں۔ نیز دینی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو مشرکین کی بنسبت اپنے سے قریب تر سمجھتے تھے اور ہر معاملے میں مشرکین کے بالمقابل اہل کتاب ہی کے طریقے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن ان کے علماء اور مشائخ کو توحید خالص اور اخلاق صالحہ کی وہ تبلیغ اور اعتقادی و عملی گمراہیوں پر وہ تنقید اور اقامت دین کے حق کی وہ سعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ایک آن نہ بھاتی تھی، اور وہ اہم کوشش کرتے کہ یہ نئی تحریک کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ اسی مقصد کے لیے وہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے تھے۔ اسی کے لیے وہ اوس و خزرج کے لوگوں میں ان پرانی عداوتوں کو بھڑکاتے تھے جو اسلام سے پہلے ان کے درمیان کشت و خون کی موجب ہوئی تھی۔ اسی کے لیے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھیں، اور یہ سب حرکات ان معاہدہ
دوستی کے باوجود ہو رہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان لکھا جا چکا تھا۔ جب جنگ بدر واقع ہوئی تو ابتدا میں ان کی توقع تھی کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کی خاتمہ میں کامیاب رہے گی، لیکن جب نتیجہ ان کی توقعات کے خلاف نکلا تو ان کے سینوں کی آتش حسد اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اس اندیشے سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی طاقت کو ایک مستقل خطرہ نہ بنا دے، اپنی مخالفانہ کوششوں کو تیز تر کر دیا، حتیٰ کہ ان کا ایک لیڈر کعب بن اشرف جو قریش کی شکست سنتے ہی چیخ اٹھا کہ آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، خود مکہ گیا اور وہاں اس نے ہیجان انگیز مرثیے کہہ کر قریش کو انتقام کا جوش دلایا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کی۔ یہودیوں کے قبیلہ بنی قینقاع نے معاہدہ حسن جوار کے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تھیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرکت پر ملامت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے جواب میں دھمکی دی کہ یہ قریش نباشد، ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں اور لڑنا جانتے ہیں، ہمارے مقابلے میں آؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ تفسیر: اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کریں۔ نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جس سے ہمارا معاہدہ ہے تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا سا معاملہ کرنے میں ہرگز کوئی تأمل نہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں اپنی قوم کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں رہنے دیا کہ ان کی جان و مال کے معاملے میں اس معاہدے کا احترام ملحوظ رکھا جائے جو ہمارے اور ان کی قوم کے درمیان ہے۔ لعلہم یذکرون، توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَیَانَةً فَانبِذْ إِلَیْہِمْ عَلیٰ سَوَاءٍ، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ تفسیر: اس آیت کی روح سے ہمارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اگر کسی شخص یا گروہ یا ملک سے ہمارا معاہدہ ہو اور ہمیں اس کے طرز عمل سے یہ شکایت لاحق ہو جائے کہ وہ عہد کی پابندی میں کوتاہی برت رہا ہے، یا یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ موقع پاتے ہی ہمارے ساتھ غداری کر بیٹھے گا، تو ہم اپنی جگہ خود فیصلے کر لیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ نہیں رہا اور یکا یک اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دیں جو معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو ہم کوئی مخالفانہ کارروائی کرنے سے پہلے فریق ثانی کو صاف صاف بتا دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب معاہدہ باقی نہیں رہا، تاکہ فسخ معاہدہ کا جیسا علم ہم کو حاصل ہے ویسا ہی ان کو بھی حاصل ہو جائے اور وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ معاہدہ ابھی باقی ہے۔ اسی فرمان الہی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بین الاقوامی پالیسی کا یہ مستقل اصول قرار دیا کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو اسے چاہیے کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کا بند نہ کھولے، یا نہیں تو ان کا عہد برابر ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف پھینک دے۔ پھر اسی قاعدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پھیلا کر تمام معاملات میں عام اصول یہ قائم کیا کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر، اور یہ اصول صرف وعظوں میں بیان کرنے اور کتابوں کی زینت بننے کے لیے نہ تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کی پابندی کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد بادشاہی میں سرحد روم پر فوجوں کا اجتماع اس غرض سے کرنا شروع کیا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی یکا یک رومی علاقے پر حملہ کر دیا جائے،
تو ان کی اس کارروائی پر عمر بن انبسہ رضی اللہ عنہ صحابی نے سخت احتجاج کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنا کر کہ معاہدے کی مدت کے اندر یہ معاندانہ طرز عمل اختیار کرنا غداری ہے، آخر کار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس اصول کے آگے سر جھکا دینا پڑا اور سرحد پر اجتماعی فوج روک دیا گیا۔ یک طرفہ فسق معاہدہ اور اعلان جنگ کے بغیر حملہ کر دینے کا طریقہ قدیم جاہلیت میں بھی تھا اور زمانہ حال تک کی مہذب جاہلیت میں بھی اس کا رواج موجود ہے۔ چنانچہ اس کی تازہ ترین مثالیں جنگ عظیم دوم میں روس پر جرمنی کے حملے اور ایران کے خلاف روس و برطانیہ کی فوجی کارروائی میں دیکھی گئی ہیں۔ عموماً اس کارروائی کے لیے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ حملے سے پہلے مطلع کر دینے سے دوسرا فریق ہوشیار ہو جاتا ہے اور سخت مقابلہ کرتا ہے، یا اگر ہم مداخلت نہ کرتے تو ہمارا دشمن فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ لیکن اس قسم کے بہانے اگر اخلاقی ذمہ داریوں کو ساقط کر دینے کے لیے کافی ہوں تو پھر کوئی گناہ ایسا نہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے نہ کیا جا سکے۔ ہر چور، ہر ڈاکو، ہر زانی، ہر قاتل، ہر جعلساز اپنے جرائم کے لیے ایسی ہی کوئی مصلحت بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ بین الاقوامی سوسائٹی میں قوموں کے لیے ان بہت سے افعال کو جائز سمجھتے ہیں جو خود ان کی نگاہ میں حرام ہیں، جبکہ ان کا ارتکاب قومی سوسائٹی میں افراد کی جانب سے ہو۔ اس موقع پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلا اطلاع حملہ کرنے کو جائز رکھتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ فریق ثانی علی الاعلان معاہدے کو توڑ چکا ہے اور اس نے صریح طور پر ہمارے خلاف معاندانہ کارروائی کی ہے۔ ایسی صورت میں یہ ضروری نہیں رہتا کہ ہم اسے آیت مذکور بالا کے مطابق فسق معاہدہ کا نوٹس دیں، بلکہ ہمیں اس کے خلاف بلا اطلاع جنگی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ فقہائے اسلام نے یہ استثنائی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے نکالا کہ قریش نے جب بنی خزاعہ کے معاملے میں صلح حدیبیہ کو اعلانیہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں فسق معاہدہ کا نوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی، بلکہ بلا اطلاع مکے پر چڑھائی کر دی۔ لیکن اگر کسی موقع پر ہم اس قاعدہ استثناء سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو لازم ہے کہ وہ تمام حالات ہمارے پیش نظر رہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارروائی کی تھی، تاکہ پیروی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طرز عمل کی، نہ کہ اس کے کسی ایک مفید مطلب جز کی۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے: اولاً قریش کی خلاف ورزی عہد ایسی صریح تھی کہ اس کے نقض عہد ہونے میں کسی کلام کا موقع نہ تھا۔ خود قریش کے لوگ بھی اس کے معترف تھے کہ واقعی معاہدہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے خود ابو سفیان کو تجدید عہد کے لیے مدینہ بھیجا تھا، جس کے صاف معنی یہی تھے کہ ان کے نزدیک بھی عہد باقی نہیں رہا۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ ناقص عہد قوم کو خود بھی اپنے نقص عہد کا اعتراف ہو، البتہ یہ یقیناً ضروری ہے کہ نقص عہد بالکل صریح اور غیر مشتبہ ہو۔ ثانیاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عہد ٹوٹ جانے کے بعد پھر اپنی طرف سے صراحتاً یا اشارتاً کنایتاً ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ ایما نکلتا ہو کہ اس بدعہدی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ان کو ایک معاہد قوم سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدانہ روابط اب تک قائم ہیں۔ تمام روایات بالاتفاق یہ بتاتی ہیں کہ جب ابو سفیان نے مدینہ آ کر تجدید معاہدہ کی درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ کیا۔ ثالثاً قریش کے خلاف جنگی کارروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور کھلم کھلا کی۔ کسی ایسی فریب کاری کا شائبہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں نہیں پایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر صلح اور بباطن جنگ کا کوئی طریقہ استعمال فرمایا ہو۔ یہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، لہٰذا آیت مذکور بالا کے حکم عام سے ہٹ کر
اگر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے تو ایسے ہی مخصوص حالات میں کی جا سکتی ہے اور اسی سیدھے شریفانہ طریقے سے کی جا سکتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ مزید برآں اگر کسی معاہد قوم سے کسی معاملے میں ہماری نزاع ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ گفت و شنید یا بین الاقوامی ثالثی کے ذریعے سے وہ نزاع طے نہیں ہوتی، یا یہ کہ فریق ثانی اس کو بزور طے کرنے پر تلا ہوا ہے، تو ہمارے لیے یہ بالکل جائز ہے کہ ہم اس کو طے کرنے میں طاقت استعمال کریں۔ لیکن آیت مذکور بالا ہم پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ہمارا یہ استعمال طاقت صاف اعلان کے بعد ہونا چاہیے اور کھلم کھلا ہونا چاہیے۔ چوری چھپے ایسی جنگی کارروائیاں کرنا جن کا اعلانیہ اقرار کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں، ایک بد اخلاقی ہے جس کی تعلیم اسلام نے ہم کو نہیں دی ہے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔